الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 14ویں روزے کی عبادات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم 15ویں روزے کی عبادات کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے بچے کو روزہ کب رکھوایا جائے اور 3 بدبخت، اس بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ تو حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچے کو روزہ کب رکھوایا جائے؟ جب بچہ 8 سال کا ہو جائے تو اسے نماز و روزے کا حکم دینا چاہیے۔ جیسے ہی وہ 10 سال پورے کر لے اور 11ویں سال اس کا شروع ہو تو اب اس کو سختی کے ساتھ روزہ بھی رکھوایا جائے اور نماز بھی پڑھوائی جائے۔ یہاں پر 2 باتیں یاد رکھیں کہ اگر تو صحت مند بچہ ہے تو اس سے پورے روزے رکھوائیں، اگر تو کمزور بچہ ہے تو وہ اس کی صحت کے حساب سے آپ اس کو روزے رکھوائیں، کیونکہ ابھی اس کی بالغ ہونے کی عمر نہیں ہے۔ یہ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اس کا پابند ہو سکے۔ پھر صحت مند بچے کا بھی یاد رکھیں کہ اگر صحت مند بچہ بھی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کی قضا نہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس نے روزہ نہ رکھا تو وہ بدبخت ہے۔ پھر جس نے والدین کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وہ بھی بدبخت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو وہ بھی بدبخت ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ہمیں ان تینوں پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم تو نہیں ان میں سے رمضان المبارک کو پا کر کیا ہم روزوں کو تو نہیں چھوڑ رہے؟ اگر چھوڑ رہے ہیں تو سچے دل سے توبہ کریں اور یہ وعدہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ عز و جل ہم رمضان المبارک کے روزوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوڑ چکے ہیں ان کی قضا کر لیں۔ اور اگر والدین حیات ہیں تو خوش نصیب ہیں آپ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی خوب خدمت کریں اور جنت کے حقدار بنیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی آپ کے سامنے ذکر ہو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر یہ شامل کر لیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آج ہم بات کریں گے 15ویں روزے کے اندر کون کون سی عبادات شامل کر لیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح 1 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز ظہر صلاۃ الحاجات کے جو 4 نفل ہیں یہ آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز عصر 25 مرتبہ درود ابراہیم آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز مغرب دعائے کرب و پریشانی 17 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے کل کی بھی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اکثر لوگ یہاں پر انی کنتم پڑھتے ہیں، تو تم نہیں ہے، کنتو، انی کنت من الظالمین۔ پھر بعد نماز عشاء سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 40 مرتبہ آپ پڑھ کر ان عبادات کو شامل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس روزے کی بھی روحانیت کو آپ پا سکیں گے اور اس کی لذت کو اور زیادہ آپ محسوس کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان
رمضان رمضان